عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے $1 ملین کویشچن کے حوالے سے، اور وہ $1 ملین کویشچن کیا ہے کہ بنی گالہ میں شفٹنگ کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی کیسے ہوگی۔ اس کے لیے مختلف فارمولے زیر بحث ہیں، اور ان فارمولوں کے حوالے سے ہم آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتانے کی کوشش کریں گے کہ حکومت کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اور پی ٹی آئی کا اپنا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 2 سال سے ریومرز تو چل ہی رہی تھی، اور پھر ایٹ دا اینڈ یہ کہا گیا کہ 6 جنوری کو الیکشن ہوگا، اور ٹرمپ جو ہی آئیں گے وہ کال کریں گے، اڈیالہ کا دروازہ کھلے گا اور خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ تو جب میں نے یہ خبر دی ہے، ابھی تھوڑی 2-3 دن سے اس خبر پہ کام کر رہا تھا کہ خان صاحب بنی گالہ شفٹ ہو رہے ہیں، تو بہت سے سوال اٹھے، بہت سے دوستوں نے سوال کیے۔ تو کیا سوال ہوئے، کیا جواب ہوئے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور دوسرا، آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ 2 دن پہلے بڑے عرصے کے بعد ایک اچھی خبر ملی تھی، وہ تھی قرم ایجنسی میں امن معاہدے کے حوالے سے، اور آج اس کو پھر نظر لگ گئی ہے، اور ملک دشمن عناصر اب تو کھل کے بات سامنے آ گئی ہے کہ فریقین امن چاہیں بھی، وہاں کے رہنے والے چاہیں گے بھی تو، لیکن وہ لوگ جو پاکستان میں آگ لگانا چاہتے ہیں ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی، تو آج پھر ایکٹیو ہو گئے، اور وہاں جو واقعہ ہوا اس پر کیا رد عمل آیا اور اب کیا صورتحال ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل افضل بٹ ود فیکٹس جو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس غیر جانبدار خبریں اور غیر جانبدار تبصرے پہنچ سکیں۔ تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں عمران خان کے اس کیس کی جانب جو $1 ملین کویشچن ہے، کہ 2-3 دن سے میں نے تواتر کے ساتھ جب یہ کام کیا خبر کے لیے، کبھی اڈیالہ جیل میں رابطہ کیا، کبھی حکومت سے، کبھی پی ٹی آئی سے، تو پھر میں نے اتھینٹیسٹی کے ساتھ ایک خبر دی تھی کہ آخرکار یہ فیصلہ ہو گیا کہ خان صاحب بنی گالہ شفٹ ہو رہے ہیں۔ اب اس پہ ایسے کویشچن میرے سے کیے دوستوں نے کہ انہوں نے کہا یہ دیکھیں ہم 4 سال سے سن رہے تھے بٹ صاحب، اب آپ بھی صرف اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے آپ نے یہ باتیں شروع کر دی ہیں، آپ پی ٹی آئی کی ٹرولنگ سے ڈر گئے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی میری بات تو سنیں، ایک تو میں نے خان صاحب کی رہائی کی بات نہیں کی ابھی، اس وقت تک میں نے بات کی تھی کہ بنی گالہ خان صاحب کو شفٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے میرا سورس کوئی اور نہیں، ڈائریکٹ عمران خان صاحب تھے، کہ جنہوں نے خود بتایا کہ بھائی مجھے یہ کہا گیا اور میں نے ایک شرط رکھی ہے کہ اگر وہ شرط پوری ہو جائے تو میں بنی گالہ شفٹ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب جو دوسرا کویشچن ہے کہ رہائی والا، وہ لوگوں نے اپنی طرف سمجھ لیا کہ شاید بنی گالہ شفٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب رہا ہو جائیں گے اڈیالہ سے، لیکن دوستوں نے ابھی وہ اپنے ان کے بنی گالہ کو سب جیل قرار دے کر وہاں شفٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے آگے اب کام شروع ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے، ملک کی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے سموتھ رننگ ضروری ہے۔ تو اب تمام کوارٹرز پہ یہ سنجیدگی سے بات ہو رہی ہے کہ بھائی اب کم از کم جو چیزیں ہونی تھی ماضی میں وہ ہو گئی، اب آگے بڑھنے کا راستہ ہم نے تلاش کرنا ہے، اور آگے بڑھنے کا پہلا راستہ تو یہ ہے کہ خان صاحب کیسے باہر آئیں گے۔ اور اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ خان صاحب کی 60 کے قریب مقدمات میں بیلیں ہیں، اور آخری جب ان کی توشہ خانہ 2 میں بیل ہوئی تو آپ کو یاد ہے کہ لوگ خوشی منا رہے تھے کہ آج خان صاحب رہا ہو جائیں گے، لیکن پنجاب حکومت نے ایک ان پر اور مقدمہ درج کیا ہوا تھا، اس میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی۔ تو اس لیے اب خان صاحب کی رہائی اس حوالے سے تو کوئی پرانے مقدمات کے حوالے سے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اب خان صاحب کی گردن پہ 3 تو سیریس کیس لٹک رہے ہیں، جس میں $190 ملین کا کیس آپ جانتے ہیں کہ اس کی ججمنٹ ریزرو ہے، تو وہ اب سنانے کے لیے 6 جنوری کی تاریخ کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ 2 اور آرمی ہاؤس پر حملے کے کیس جو ہیں وہ ججمنٹ کے قریب ہیں، فرد جرم خان صاحب پر عائد ہو چکی ہے، بحث جاری ہے۔ تو ان حالات میں پچھلے مقدمات اور ان مقدمات کی موجودگی میں خان صاحب کی رہائی کیسے ہوگی؟ ظاہر ہے اگر رہا کرنا ہے تو اس طرح تو نہیں ہونا کہ جس طرح عام لوگ توقع ظاہر کر رہے تھے۔ میرے دوست ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سینیٹر مشاہد حسین، وہ تو الیکشن سے پہلے کہہ رہے تھے ٹرمپ جیتے گا 6 دسمبر کو،
اور کال آئے گی کہ بھائی خان صاحب کو چھوڑ دیں، اور 6 دسمبر کی رات خان صاحب باہر ہوں گے. اس طرح اور بھی بہت سے دوست پیشین گوئیاں کرتے رہے. لیکن میں اس وقت بھی کہتا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ بھائی فون آ بھی جائے گا. ایک تو خان صاحب نے کہا ہے کہ انہیں فون نہیں کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے اوپر میسج چلا گیا ہوگا کہ آپ کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمارا انٹرنل ارینجمنٹ جو ہے وہ متحرک ہے. تو اس حوالے سے اب اگر خان صاحب نے رہا ہونا ہے تو اس کے لیے کیا کیا فارمولے ہیں. تو حکومت کے سامنے جو پہلا فارمولہ آیا وہ یہ تھا کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے خان صاحب کو رہا کر دیا جائے. اور یہ کہو کہ پہلی دفعہ نہیں ہونا. جنرل پرویز مشرف کے دور میں ایگزیکٹو آرڈر کے تحت میاں نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو ریلیف مل چکا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میرے اوپر ڈیل کا کلنک نہیں لگنا چاہیے میرے ماتھے کے اوپر. تو ایگزیکٹو آرڈر کا مطلب تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ بھائی ڈیل ہے. اس سے تو آپ اندر بیٹھ کر بھی یہ فیصلہ کریں، 7ویں زمین کے تہہ میں بیٹھ کے بھی فیصلہ کریں، تو پھر بھی عام ریڈی والا بھی سمجھے گا کہ یہ ڈیل ہی ہے یار، ایگزیکٹو آرڈر اور کیا ہے. لیکن ایگزیکٹو آرڈر کے پچھلے جو فیصلہ تھا اس کو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ چیلنج کر دیا گیا تھا عدالت میں. اور چیلنج کرنے والے کون تھے؟ پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم رائے صاحب. اس وقت وہ ایک اچھے لائر کے طور پر موجود تھے، انہوں نے چیلنج کیا تھا. تو اس لیے پی ٹی آئی اس معاملے پہ تو آئے گی نہیں، کیونکہ سلمان اکرم رائے صاحب اس کا سارا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں. جب میٹنگ ہوگی اور اس تجویز کو تو سمجھ لیں کہ تجویز ہے، کوئی اور کام نہ ہوا تو یہ ہوگا. لیکن ایٹ دا اینڈ لگتا ہے کہ اس تجویز پر پی ٹی آئی سمجھے گی کہ نہیں یہ یار ہمارے گلے پڑ جائے گی. خان صاحب تو باہر آ جائیں گے، لیکن الیکشن کمپین ہو، لوگوں کو فیس کرنا ہو، تو پھر ہم ساری عمر تانے دیتے رہے ہیں ڈیل کے، تو اب ہم لوگوں کو کیسے فیس کریں گے. اب آ جائے دوسری طرف کہ باقی کیسز میں بیل ہو جائے، اور پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت ایک کام کرنے کے آگے جو خان صاحب کے لیے نامعلوم کا ایک لفظ رکھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جتنے کیسز درج ہیں، کچھ 100-150 کیسز درج ہیں، اس میں بہت سے لوگوں کے نام نہیں ڈالے گئے. وہ اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ اگر خان صاحب کو کسی بھی اور کیس میں گرفتار کرنا ہوگا، اس میں بیل ہو جائے گی، اس میں گرفتاری ڈال دیں گے. نہیں جی، ایک اور کیس ہے، وہ توڑ پھوڑ کا کیس ہے، وہ نعرہ بازی کا کیس ہے، وہ سرکار میں مداخلت کا کیس ہے. تو اس لیے ایک تو یہ جو ہمارے سامنے مذاکرات ہو رہے ہیں یہ اس میں طے ہوگا. جو اور مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں تو اور فیصلے ہوں گے کہ اب خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ کسی اور کیس میں نہ ڈالی جائے. لیکن جو کیسز لٹک رہے ہیں اس میں سب سے جو سنگین کیس ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہے. کہ کہوں کہ اگر 6 کو ججمنٹ آنی ہے تو یا تو یہ ہے کہ سیدھا سیدھا خان صاحب کو بری کر دیا جائے. اچھا، اب بری ہوں گے جو گورنمنٹ دلائل دیتے رہے ہیں، گورنمنٹ کے ایم این ایز، ایم پی ایز، اور عدالت کے اندر جو 9 ماہ تک یہ کیس سنا گیا، اور جس میں بہت سے سابق وفاقی وزراء جو ہیں جو خان صاحب کی کیبنٹ کے ممبر تھے وہ سرکاری گواہ کے طور پر اپنے بیان قلم بند کرا چکے ہیں. خان صاحب کے بڑے پرانے ساتھی کرا چکے ہیں. تو وہ کدھر جائیں گے؟ فٹ پاتھ پہ، کہ وہ کہیں گے بھائی ہمیں کس لیے مروا دیا تھا. تو اس لیے ایک صورت یہ ہے کہ پھر خان صاحب کو بری تو نہ کیا جائے لیکن اس کو آگے لے جایا جائے. پی ٹی آئی پھر کہتی ہے کہ آپ ہمارے اوپر تلوار لٹکانا چاہتے ہیں تاکہ ہم انڈر پریشر جو ہے وہ مذاکرات میں بیٹھیں. اور انڈر پریشر بیٹھنے کا مطلب ہے کہ جب گورنمنٹ چاہے گی، تنگ کرنا چاہے گی، ججمنٹ سنا کے خان صاحب کو پھر اندر کر دے گی. تو اس لیے جو بات زیر بحث ہے کہ ٹھیک ہے خان صاحب کو اس کیس میں، کیونکہ اگر بشرا بی بی آتی ہیں یا نہیں آتی اس کیس کی ججمنٹ کی تو یہ ڈیٹ ہے، اور کوئی ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر آگے ہو جاتا ہے، یہ معاملہ طے نہیں ہو پاتے کہ اس کیس کے فیوچر کے بارے میں پی ٹی آئی اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کس بات پر متفق ہوئے ہیں. تو پھر یہ کہ خان صاحب کو چلو جی سزا سنا دی جائے. پہلے اتنے کیسز میں ہوئی ہے ایک میں اور صحیح، اور خان صاحب پھر ایک دم اوپر کے آئیں گے اور کہا جائے گا کہ دیکھیں سب کہتے تھے ڈیل کر لیے اسٹیبلشمنٹ سے، سب کہیں گے کہ بھائی دیکھیں حکومت سے ڈیل کر رہی ہے، لیکن وہ کام تو جاری ہے. اس لیے خان صاحب تو میرٹ کی بات کر رہے تھے. خان صاحب نے کوئی ڈیل کی اجازت نہیں دی، نہ پی ٹی آئی ڈیل کر رہی ہے. اب تو پاکستان کے بہتر مستقبل کی خاطر جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں. پھر کیا ہے اصل معاملہ؟ اس سے آگے شروع ہوگا کہ پی ٹی آئی اس کے خلاف خان صاحب کی اپیل کے خان صاحب کی سزا کے خلاف اپیل میں چلی جائے ہائی کورٹ میں. اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس زیر سماعت ہو
تو اس وقت جو پروسیکیوٹر ہے جو گورنمنٹ کی نمائندگی کرتا ہے وہ وہاں پر وہ رول پلے نہ کرے جو اسے کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے کیسز میں سیاسی کیسز میں اسی طرح ہوتا ہے کہ پروسیکیوٹر جاتا ہے, عدالت میں بحث ہوتی ہے, خان صاحب کے اور پی ٹی اے کے وکیل اپنے دلائل پیش کریں گے اور پروسیکیوٹر کبھی خانس کے ادھر ہو جائے گا, کبھی ادھر نکل جائے گا, ادھر دیکھے گا, ادھر دیکھے گا اور عدالت کو بچائے گا کہ نہیں جی ہمارے پاس انویسٹیگیشن کے ذرائع ٹھیک نہیں تھے, ہم نے کوشش کی لیکن اس معاملے میں ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. اور ہائی کورٹ میں پی ٹی اے کی اپیل ہوگی کہ خان صاحب کی سزا سسپینڈ کر دی جائے اور ان کی بیل منظور کر لی جائے. یہ فارمولہ بھی زیر بحث ہے. اگر اس فارمولے پر بات چلی جاتی ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ خان صاحب جس کلنک کے ٹکا سے بچنا چاہتے ہیں کہ میرے اوپر ڈیل کا کوئی ایسا ٹکا نہیں لگنا چاہیے کہ میں ساری عمر لوگوں کو فیس نہ کر سکوں, تو پھر اس کا یہ راستہ نکل سکتا ہے. اور دوسرا جو توشہ خانہ 2 ہے, آرمی ہاؤس ہے, اس میں فرد جرم عائد ہے لیکن اس کے لیے ظاہر ہے ابھی ججمنٹ ریزرو نہیں ہوئی, بحث ہو رہی ہے, وکلا جو ہیں وہ گواہوں پر بحث کر رہے ہیں. تو یہ 2 ایسے کیس ہیں جنہیں مزید لٹکایا جا سکتا ہے اور خان صاحب اگر ایک دفعہ باہر آ بھی جائیں اور ان کیسز کا فیصلہ نہ بھی ہو تو خان صاحب اڈیالہ سے بنی گالہ شفٹ ہونے کے بعد تمام مقدمات سے بیل پر رہا ہو چکے ہوں گے, وہ انڈیپینڈنٹلی موو کر چکے ہوں گے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہونا یہی ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے پہ چیک رکھنا ہے کہ خان صاحب کیا وہاں بنی گالہ کیا آرام سے بیٹھیں گے جا کے, اور جب سارے مقدمات میں بیل ہو جائے گی تو پھر اس گورنمنٹ کو چلنے دیں گے, اور پھر اس گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیں گے تو پھر گورنمنٹ کیا کرے گی, اور پھر گورنمنٹ پھر اسی معاملات پہ آ جائیں گے جہاں ایک ہفتہ پہلے کھڑے تھے. اب تو چلو اچھا خوشگوار ماحول ہے تو پھر ان کیسز کو دیکھ لیا جائے گا. تو یہ جو فارمولہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی گالہ سے خان صاحب کی شفٹنگ کے بعد جو $1 ملین کویشچن پیدا ہوا ہے کہ خان صاحب کی رہائی کا فارمولہ کیا ہوگا, تو میرا یہ تھا کہ میں آپ سے شیئر کر دوں. اور دوسرا آپ جانتے ہیں کہ بڑی مشکل کے بعد قرم ایجنسی میں امن قائم ہوا. دونوں فریقین جن کے بہت سے لوگ مارے گئے, انہوں نے فار دا ٹائم بینگ علاقے میں امن کے لیے, لوگوں کی بہتری کے لیے, لوگوں کو روزگار کے لیے, دال روٹی کے لیے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1000 کی روٹی مل رہی تھی, 500 کا ایک انڈا مل رہا تھا, اور کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں تھی, پینے کا پانی نہیں تھا. تو دونوں فریقین بیٹھے. اس معاملے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بڑا اچھا کردار تھا, گورنر کے پی کے کا فیصل کریم کنڈی کا بڑا اچھا کردار تھا, اور امن پیدا ہو گیا. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے دشمنوں کو تو یہ آگ جلتی رہنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے تمام انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو آج ڈپٹی کمشنر جو وہاں موجود ہیں ان کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں آج امدادی قافلے جانے تھے جن میں کھانے پینے کا سامان تھا, وہ ابھی تک نہیں پہنچ سکا. لوگ دیکھ رہے ہیں, روڈ کی طرف دیکھ رہے ہیں, بچے, خواتین, بیمار, اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, اور یہ وارننگ تھی کہ بھائی اگر آپ نے یہ امن معاہدہ کر بھی لیا ہے تو ہم نے پاکستان میں امن ہونے نہیں دینا. تو اس لیے اب تک کی جو اچھی بات ہے, تمام سیکورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں, حکومت یہ بتا رہی ہے کہ اس میں دونوں فریقین میں سے کوئی شامل نہیں ہے. اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ دونوں جو فریقین تھے جو ایک دوسرے پر گولیاں چلا رہے تھے, انہوں نے بھی ایک دوسرے پر الزام نہیں لگایا کہ بھئی یہ اس نے کیا ہے, دوسرے کا اس نے کیا ہے. یہ اچھی بات ہے. اور اگر اس علاقے کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے امن کے ساتھ رہنا ہے, دونوں فریقین نے فیصلہ کر لیا ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمن جو ہے ان کی سرکوبی کا وقت آ گیا ہے. پوری قوم جو ہے وہ اس معاملے میں سیکورٹی داروں کے پیچھے ہے. وہاں جو ملک دشمن سر اٹھاتا ہے اس کا سر کچلنا چاہیے تاکہ پاکستان میں یہ آگ بجھائی جا سکے. دوستوں, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.